السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سورۃ انفال کے سبق نمبر 3 کی بقیہ ایکسرسائز کریں گے۔ پیج 12 پر دیکھیں، آپ نے فرسٹ 2 کویسچنز کر لیے تھے۔ آج ہم کویسچن نمبر 3 کریں گے۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یہاں 5 آیات دی گئی ہیں، آپ ان کا ترجمہ کریں گے اور ان کا مفہوم بھی کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ کالذین اور ان لوگوں کی طرح جو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا واہم اور وہ لا یسمعون نہیں سنتے۔ ترجمہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم الہی سن لیا مگر در حقیقت میں نہیں سنتے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ منافقین کی طرح نہ ہو جائیں۔ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے نبی سے کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سن لی، یعنی ہم آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے نبی کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کی بات سنتے ہی نہ تھے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جن کے منہ پر بات کوئی اور کرتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2 ہے ان بے شک شرط دوابی بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک سم بہرے بکم گونگے الذین جو لا یعقلون وہ نہیں سمجھتے۔ ترجمہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ مفہوم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سننے اور بولنے کی صلاحیت کا درست استعمال نہیں کرتے وہ تمام جانداروں میں سب سے بدترین ہیں۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو بدترین سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو نہ حق کی بات کرتے ہیں اور حق کی بات نہ ہی سنتے ہیں اور اللہ کے عطا کردہ عقل و شعور کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے وَأَعْلَمُوا اور جان لو وَأَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے بین المرء درمیان میں وقلبہ اور اس کا دل۔ یہاں آدمی کے دل کے درمیان کی بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مفہوم یہاں اللہ تعالیٰ کا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کا ہدایت کے راستے سے بھٹک جانا اور نیکیوں سے منہ موڑ لینا۔ انسان کا دل ایسی قوت رکھتا ہے جو اسے اچھائی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی سے مسلسل منہ موڑ رکھے تو پھر کبھی اس کا دل نہ ہدایت حاصل کرتا ہے اور نہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس شخص کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ آیت نمبر 4 ہے وَاتَّقُوا اور ڈرو فتنے سے لا تُصِیبَنَّ نہ پہنچے گا الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصۃً خاص طور پر۔ ترجمہ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ مفہوم اس آیت میں نیک لوگوں کو ایسی تباہی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جس کا شکار گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہوں گے۔ جب کسی قوم پر گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کی زرد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے حالات سے بے فکر نہ ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کریں اور برائیوں سے روکیں تاکہ گناہ گار بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور سب لوگ عذاب الہی سے بچ کر امن و سکون کی زندگی گزاریں۔ آخری آیت ہے وَأَعْلَمُوا اور جان لو انما اور در حقیقت اموالکم تمہارے مال ہیں واولادکم اور تمہاری اولاد فتنۃ بڑی آزمائشیں ہیں وَأَنَّہ اور یہ کہ اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بڑا ثواب ہے یا بڑا اجر ہے۔
ترجمہ: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مفہوم: مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے مال حاصل کرنے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے ہر ناجائز کام کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر ناجائز ذرائع آمدنی بھی اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ آج کل رشوت لیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں میری اولاد مفلسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات دولت کا غلام بن کر حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ نیک انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے۔ اس کے بدلے میں ان لوگوں کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ تمام آیات جو آج ہم نے کی ہیں ان کو یاد کرو گے اور لکھو گے، اور لکھا ضرور کریں کیونکہ آپ کی املا کی غلطیاں نہ ہوں جب آپ کے ٹیسٹ ہوں یا ایگزام ہوں۔ تھینک یو۔